گبول صاحب آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے, آپ کو شوکاز کر دیا گیا ہے, گل ود گئی ہے بقول زبیر صاحب کے. وہ کہتے ہیں کس طرح اور ختم ہو ہی گیا سمجھیں, اب اور کس طرح چلائیں گے اس کو. پیپلز پارٹی ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ شاید سبکی بہت ہے اگر ایک جماعت اپنے آپ کو اتنے بڑے اتحاد سے وہ جو تمام 6 مہینے میں بلڈ کیا گیا تھا اس سے اپنے آپ کو علیحدہ یا سیپریٹ کرے گی. تو یہ جو سیاسی نقصان ہے پیپلز پارٹی شاید سیاسی نقصان کی وجہ سے, وہ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا وہ کہیں لٹک رہی ہے, وہ پنجابی میں نہیں اردو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ لٹکی ہوئی اس لیے ہے کیونکہ آپ کو سیاسی نقصان ہے, ورنہ نون کے کاغذوں میں اور مولانا صاحب کے کاغذوں میں تو فارغ ہیں. دیکھیں کاشف, فائدہ نقصان پیپلز پارٹی کو نہیں ہے اس میں, پی ڈی ایم میں رہے یا نہ رہے فائدہ نقصان کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں نقصان اگر کسی کو ہے تو وہ پی ایم ایل نون کو ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ زبیر صاحب کی باتوں سے بھی آج جو یہی تاثر مل رہا ہے, کہ تاثر کیا مل رہا ہے بلکہ یہ فیصلہ کہہ رہے ہیں کہ ہو چکا ہے کہ اب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. لیکن ان کے پاس اتنی بھی ہمت جرت ہونی چاہیے پی ڈی ایم کو کہ یہ فیصلہ سنا دے, فارغ کر دے ہمیں. ہم فارغ نہیں ہونا چاہتے, اگر ہم فارغ ہونا چاہتے تو ہم کہہ دیتے جی ہم پی ڈی ایم میں نہیں رہنا چاہتے, ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بننا چاہتے. لیکن ہم ضرور اس بات کے اوپر, اگر تو بلایا مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں, تو ہم ضرور احتجاج اس بات کا کریں گے کہ یہ جو الفاظوں کی گولہ بارود جو ہوئی ہے, جس طریقے سے پہلے سر دن وہ سے آپ کو اور کیسے فارغ کریں, آپ کو شوکاز نوٹس تک تو دے دیا ہے, سینٹ میں اپنی سیٹیں علیحدہ کر لی, وہ پایان تسی بھی کہندے ہو کہ میں مننا نہیں مان لو, خدا نہ واسطہ اور کچھ نہیں بچیا. کاشف شوکاز نوٹس دینے سے اچھا یہ تھا کہ یہ فارغ ہی کر دیتے نا ہمیں. کم سے کم ہم یہ تو کہتے ہیں ہم نے اپوزیشن کے پی ڈی ایم کو نہیں چھوڑا, پی ڈی ایم والوں نے ہمیں نکالا, پھر اس کے بعد ہمارے راستے الگ ویسے بھی انہوں نے کر دیے, پھر ہماری اسٹریٹجی بھی الگ ہوگی, پھر ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہم اپوزیشن سے نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ 2.5 سال اور رہ گیا اس حکومت کو, اصل مقابلہ ہمارا ہوگا جنرل الیکشنز کے اندر. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظوں سے یہ جو ان کے رہنما جو باتیں کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان آپ لوگ کو ہی ہو رہا ہے. یہ دیکھیں میری بات سنیں, یہ فائدہ اور نقصان آپ کو لگتا ہے, دیکھیں ایک چیز تو یہ کہ پی ڈی ایم نے ایک فیصلہ کیا, کہیں نہ کہیں ان کا فیصلہ یہ تھا کہ حکومت گرانی ہے جس میں آپ شامل تھے. آپ کے علاوہ تمام جماعتوں کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ بشمول استعفے سے حکومت گر سکتی ہے, اس کے بغیر نہیں گر سکتی. پیپلز پارٹی واحد جماعت جس نے کہا استعفے نہیں دینے, اور آپ سائیڈ پہ ہو گئے. آپ 9 جماعتوں کو اپنے ساتھ کھینچنا چاہتے ہیں. مسلم لیگ سوچتی ہے کہ ہم 9 جماعتیں میجورٹی پارٹیز ہیں, ہمارے فیصلے کی پابندی سب کو کرنی چاہیے. سندھ کی حکومت بے شک نہ چھوڑیں لیکن مرکز میں استعفیٰ دینا پڑے گا. پرابلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری ٹرمز پہ چلیں. اس وقت دراڑ کس جگہ شروع ہوئی؟ دراڑ اس جگہ شروع کہ آپ ٹرمز بھی اپنی مانگتے ہیں, میدان بھی اپنا مانتے ہیں, اسٹریٹجی بھی اپنی چاہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ 9 کی 9 جماعتیں چلیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں چل سکتا, اور انہوں نے بڑے واضح طریقے سے راستہ علیحدہ کر لیا آپ سے. کاشف پی ڈی ایم کیا مسلم لیگ نون ہے کیا؟ پی ڈی ایم 10 جماعتوں کی جو ہے ایک الائنس ہے. ہم الائنس کی بات مانیں گے نا, ہم نے پہلے دن سے الائنس ساری کہہ رہی ہے نا, وہ تو یہ کہتے ہیں زبیر صاحب ابھی آپ کو بتائیں گے کہ پوری الائنس کہہ رہی ہے. مجھے اچھا چل چھوڑے, ایک الائنس میں آپ کے علاوہ کون سی جماعت ہے جو کہتی ہے استعفیٰ نہیں دینا؟ ہم چاہتے ہیں ہم استعفیٰ دیں گے, لیکن ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ استعفیٰ آخری میں ہم دیں گے. آپ شروعات کریں نا, آپ استعفیٰ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ پی ایم ایل نون استعفیٰ دے قومی اسمبلی سے, پی ایم ایل نون استعفیٰ دے اپنے پنجاب اسمبلی سے, ہم اس کے بعد بالکل استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ شروعات تو کریں. آپ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں؟ کریں گے. آپ کہتے سنیں, آپ کہتے ہیں ہم ڈیل بھی کریں, آپ کہتے ہیں ہم اپنے جو ہے پارٹی کے سربراہ کو باہر بھی بھیجیں ڈیل کر کے, آپ کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے کہ ہم جا کے آرمی چیف سے ملاقات کرتے ہیں اور ہم ادھر کیا باتیں کرتے ہیں. آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے ہمارا کوئی ڈیل نہیں چل رہا ہے, جبکہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ڈیل کی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں, ابھی تک آخری دم رہ گیا, ہاتھی نکل گیا. یہ جو آخری دم رہ گیا ہم اس کو بھی بچانا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ علیحدگی کا یہ اعلان کرے, اور ہم نہیں چاہتے پی ڈی ایم سے جو ہے یہ علیحدگی کا ایک تاثر ملے کہ پیپلز پارٹی کے وجہ سے اپوزیشن کا الائنس ٹوٹا ہے. ورنہ ہمارے دلوں میں بڑے راز ہے, ہم بڑے خاموشی چلے. ہماری غلطی صرف یہی ہے کہ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو لیڈر آف دا اپوزیشن کیوں بنایا.
اگر ہم نے یہ غلطی کی ہے اس کی سزا اتنی بڑی یہ دے رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس بھی بہت راز ہے جو ہم کھول سکتے ہیں, پھر عوام کو پتا چلے کہ کیا کیا ڈیلز ہوئے, کس ڈیل کے تحت یہ ملک سے باہر گئے, کس ڈیل کے تحت ابھی بھی ڈیل چل رہا ہے, اس وقت بھی ڈیل چل رہا ہے. یہ ڈیل ہو جائے گا ان کا تو پھر یہ بھی ہمارے ساتھ آگے اس وقت بھی ڈیل چل رہا ہے. اس وقت کس چیز کا ڈیل چل رہا ہے؟ اس وقت بھی ڈیل چل رہا ہے, اس وقت بھی ڈیل چل رہا ہے. ان کی ملاقاتیں چل رہی ہیں, ان کو اپنے لیے جو ہے یہ جو اپوزیشن کی انہوں نے 27 ممبرز کی بنائی ہے سینٹ کے اندر, یہ واپس لینے کے لیے بھی تیار ہے, یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہماری بات چیت ہو, ڈیل ہو, پھر اس کے بعد ہم بیٹھیں گے. یہ باتیں نہیں کریں. دیکھیں نا ہمیں میں ایک سیکنڈ پوچھ لیتا ہوں, اس کوشش میں یہ کامیاب ہو گئے. شروعات زبیر صاحب نے کی, اس کا جواب مجھے دینا. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,